قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اس لیے یہ زمین تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں 3 مسجدوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا کہ ان مسجد کو زیارت کرنا عبادت ہے، لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو آپ لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ بیت المقدس یروشلم تو ایک ہی شہر ہے مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اسی شہر میں وہ مسجد اقصی ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کرا گئے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ سرزمین فلسطین ایک معمولی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم قوم کی سرزمین ہے جو آزمائشوں کے باوجود اپنی ثابت قدمی اور عزم سے جانی جاتی ہے۔ اس مقام کا رنگ، روشنی اور حیات نے اسے دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ یہاں کی زمین نے اسے قدیم، تاریخی، مذہبی اہمیت اور مقدس مقامات نے فلسطین کو ایک بے مثال مقام بنایا ہے جس کی قدر اور اہمیت کو سمجھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس سرزمین پر جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہو سکا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ شہر اب بھی شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فلسطین کی طرف ہجرت سے لے کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس عذاب سے نجات دینے تک کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں ہمیں اس سرزمین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سکونت کا پتہ ملتا ہے، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس ملک پر حکومت کے آثار ملتے ہیں۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد شروع ہوگا، تو یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ یوں اگر فلسطین سے جڑے ہر انبیاء کے قصے کو بیان کرنا شروع کر دیں تو شاید وقت کم پڑ جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی اور تیسری مسجد نبوی ہے۔ جب تک مسجد اقصی آزاد تھی
مسلمان مسجد اقصی کی طرف سفر کر کے وہاں نماز پڑھنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اس مقدس زمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ مسجد اقصی کو یہودی کے ناپاک عزائم سے محفوظ فرما۔ فلسطین کی مسلمانوں کے لیے آسانی عطا فرما اور انہیں دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔